علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیش پہ تشریف فرما علی جناب سید معین صاحب امیدوار ناندیڑ ساؤتھ کے مجلسی امیدوار علی جناب فیروز لالا صاحب صدر مراٹھا علی جناب مرزا امجد بیگ صاحب ضلع ناندیڑ صدر مجلس اور اس علاقے کے سینئر لیڈر بزرگ جناب اکبر سلیمانی صاحب جناب شوکت صاحب ایڈوکیٹ اور میرے ساتھ آئے ہوئے ریاست تلنگانہ کے کریم نگر کے صدر عادل آباد کے ذمہ دار بھینسا کے چیئرمین نظام آباد کے ذمہ دار آرمول کے ذمہ دار اور حیدرآباد کے مجلس کے کارپوریٹر سامی یادو ہارون فرحان شاہین قاسم صاحب اور یہاں پر بیٹھ کر سننے والے میرے ساتھی نوجوان بزرگ حضرات، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی گھر میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، یہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو بات بتا چلوں کیونکہ آپ کو آپ کے علاقے کے مجلس کے امیدوار کو سننا ہے۔ آپ ابھی تک تمام حضرات سے یہاں کے حالات، ناندیڑ کے حالات، سابقہ کی حکومت کے حالات کو سنیں۔ میں ایک دو بات بتاتا ہوں کیونکہ پچھلے 8 دن سے لے کر ناندیڑ ساؤتھ کے علاقے جات کے اندر میں پیدل دورے مجلسی امیدوار کے ساتھ میں کر رہا ہوں اور یہاں کے حالات، یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے بستیوں کے اندر، یہاں پر بسنے والے دلتوں کی آبادیوں کے اندر یہاں کے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو شرم آتی کیونکہ میں بھی حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کے اندر 2 مرتبہ کارپوریٹر رہ چکا اور آپ کی دعائیں، میری جماعت کی صدر محترم کی دعائیں کی نتیجہ آج میں ریاست تلنگانہ کے اندر تیسری مرتبہ MLA بن کر آ رہا ہوں۔ میں یہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں اور میرے شہر تلنگانہ حیدرآباد کے حالات کو دیکھتا ہوں، کافی ڈفرینس نظر آتا ہے۔ اور میں یہاں کے جو سابقہ آمدار اور یہاں کا جو سابقہ جو خاصدار تھا اس نے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کو سالانہ جو بجٹ ملتا ہے وہ بجٹ کہاں پر گیا، کس کے بینک میں گیا، کس کے اکاؤنٹ میں گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے جو سالانہ بجٹ دیا جاتا اس بجٹ لگاتے ہوتے ناندیڑ ساؤتھ کے اندر بسنے والے گلیوں کے اندر، مسلمانوں کی آبادیوں کے اندر ایسی گندگی، یہاں پر پینے کی پانی کی سہولت نہیں، روڈوں کی سہولت نہیں، ڈرینیجوں کی سہولت نہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آبادی میں بسنے والے، چاہے وہ دلت ہو یا OBC ہو یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے۔ میں یہی کہہ سکتا اور یہاں پر ٹھہر کر سننے والے نوجوانوں سے
बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप पिछले 60 साल तक हिंदुस्तान पे राज करने वाली ये कांग्रेस को वोट देकर आए। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हजरात 60 साल तक इस कांग्रेस के दलालों को वोट देकर आए, मगर 60 साल हुकूमत करने के बाद भी मुसलमानों को अगर कोई कांग्रेस की जानिब से तोहफा दिया गया, वो तोहफा मुसलमानों के बस्तियों को जलाना, मुसलमानों को टोपियों के नाम पर मार देना, हमारी कत्ल-गारदी करना, ये कांग्रेस का यही नतीजा रहा। और जब भी हिंदुस्तान के अंदर फसाद हुआ, चाहे वो राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या पीवी नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो, इन तमाम के इख्तिदारी दौर के अंदर चाहे हमारी बाबरी मस्जिद या वाराणसी की मस्जिद या उत्तर प्रदेश के अंदर ये कई साल से हुकूमत करती थी कांग्रेस, मगर आज पिछले 15 या 20 साल से दीगर लोगों के हाथ में जा चुकी। मगर उससे पहले आप ही के कांग्रेस के हाथ में हुकूमत थी उत्तर प्रदेश, मगर वहां पर भी कोई किस्म का डेवलपमेंट नहीं आया। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान कांग्रेस का एक नामवर अपने आप को बड़े बड़े बातें कर कर लोग के कान को खुश करता है। वो कल शहर नांदेड़ में पहुंचा और आप ये कांग्रेस को वोट देकर आए। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हजरात 60 साल तक इस कांग्रेस के दलालों को वोट देकर आए, मगर 60 साल हुकूमत करने के बाद भी मुसलमानों को अगर कोई कांग्रेस की जानिब से तोहफा दिया गया, वो तोहफा मुसलमानों के बस्तियों को जलाना, मुसलमानों को टोपियों के नाम पर मार देना, हमारी कत्ल-गारदी करना, ये कांग्रेस का यही नतीजा रहा। और जब भी हिंदुस्तान के अंदर फसाद हुआ, चाहे वो राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या पीवी नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो, इन तमाम के इख्तिदारी दौर के अंदर चाहे हमारी बाबरी मस्जिद या वाराणसी की मस्जिद या उत्तर प्रदेश के अंदर ये कई साल से हुकूमत करती थी कांग्रेस, मगर आज पिछले 15 या 20 साल से दीगर लोगों के हाथ में जा चुकी। मगर उससे पहले आप ही के कांग्रेस के हाथ में हुकूमत थी उत्तर प्रदेश, मगर वहां पर भी कोई किस्म का डेवलपमेंट नहीं आया। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान कांग्रेस का एक नामवर अपने आप को बड़े बड़े बातें कर कर लोग के कान को खुश करता है। वो कल शहर नांदेड़ में पहुंचा और आपकी जमात के दौर के लिए हवा में उड़ने वाली पतंग के लिए कुछ जुमले इस्तेमाल कर रहा था। उस दलाल से पूछना चाहता हूं जो पिछले 1 महीना पहले मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में इन तमाम ने दरिंदों ने कुछ किया, बातें की, तो ये बड़े बड़े बातें करने वाला, चंद पैसों पर बिककर हमारी कौम के अंदर दरार पैदा करने वाला, ये कानों को खुश करने वाले दलाल से पूछना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान का कांग्रेस का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट है, वो कहां चले गया था, कहां घूम गया था, किस गड्ढे में बैठ गया था। अगर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की हर शहर के अंदर, हर रियासत के अंदर उनके खिलाफ में मुजामे अगर एहतजाज करते हैं, तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर हर जगह पर, हर शहर के अंदर हर नौजवान निकल कर उन दरिंदों के खिलाफ एहतजाज करते हैं। मगर ये दलाल
لوگوں کے کانوں کو پیسے لے کر لوگوں کے کانوں کو خوش کرنے والا یہ دلال، وہ کبھی دبئی چلے آتا، اگر یہاں پر کچھ مسئلہ آ جاتا راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا کے اندر کوئی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف میں کوئی بل لایا تھا تو یہ دلال نہیں رہتے، چاہے وہ کانگریس کے ہو یا راشٹر وادی کے ہو یا سماج وادی کے ہو یا اجیت پوار کے ہو، ان تمام کانگریس کے جو مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ اپنے آپ کو سیکولر بتانے والے کوئی نہیں رہتے۔ اگر آپ کے خلاف میں آپ کی تائید میں کوئی ٹھہرتا ہے تو آپ کی جماعت کا صدر، میری جماعت کا صدر، ممبر آف پارلیمنٹ نخب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ پیپر کے ذریعے پڑھا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک دو بات بتاتا ہوں۔ اسی ناندیڑ ساؤتھ کے اوپر ضلع ناندیڑ کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک پارٹی کا جو خاصدار کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو خاصدار کا امیدوار ہے، اس کا چھوٹا بھائی آمدار کے لیے ناندیڑ ساؤتھ کانگریس کے لیے ٹھہرتا ہے۔ ان کے تماشے دیکھیے۔ بڑا بھائی جس علاقے میں جاتا ہے وہ گزارش کرتا ہے ناندیڑ ساؤتھ میں میرے چھوٹے بھائی کو ووٹ دو، میرے کو ایک ووٹ دو۔ یہ چھوٹا بھائی جس کو انا کے نام سے جانتے ہیں، وہ کہیں پر بھی جاتا یہ کہتا میرے بڑے بھائی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا خاصدار کا امیدوار ہے، ایک ووٹ اس کو دو، ایک ووٹ مجھ کو دو۔ یہ تمام کے تمام کانگریس بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ناندیڑ کو اگر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، متحد رہنا چاہتے ہیں، میری جماعت کے صدر محترم جناب نخب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھیے، ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ کر آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں، دلتوں کو لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں، کرسچنز کو لانا چاہتے ہیں، مگر آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں آج کے حالات کو غور کرنا ہوگا اور آپ کو سمجھنا ہوگا ان تمام پالیسیوں کو، چاہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسی ہو یا کانگریس کی پالیسیوں کو غور کر کر آنے والی 20 تاریخ کو آپ کو تمام کو متحد ہوتے ہوئے فجر کی نماز 20 تاریخ کے دن ادا کریے اور دعا کریے آپ کی جماعت کی امیدوار کی کامیابی کے لیے، اور دعا کریے آپ کی جماعت کے صدر جناب نخب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، اکبر الدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے نماز ادا کر کر اپنے پولنگ بوتھ پر جائے اور آپ کی جماعت کا امتیازی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے امیدوار سید معین کو کامیاب کرائے اور ووٹ ڈال کر اپنے اہل خاندان کو، اپنے دوست احباب کو، آپ کے اڑوس پڑوس کو تمام کو بتائیے مجلس کے حق میں ووٹ استعمال کریے۔ 20 تاریخ کے دن انشاءاللہ 80 سے 85% پولنگ ہوگی۔ انشاءاللہ 23 تاریخ کے دن شہر ناندیڑ کے پر ہرا جھنڈا لہرائے گا، مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ مہاراشٹر کی اسمبلی کے اندر جا کر ناندیڑ کے مسلمانوں کے لیے، ناندیڑ کے دلتوں کے لیے نمائندگی کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا وہ جناب سید معین صاحب انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات کو امید ہے، انشاءاللہ بھروسہ کرتا ہوں ناندیڑ کے عوام پر، انشاءاللہ سید معین کو مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھیجیں گے۔ 20 تاریخ کے دن بھولیے مت، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کر رہی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔